اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف لائبریری کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو فضائل سورۃ فتح کے بارے میں ہے۔ ناظرین، یہ سورۃ فتح بہت ہی فتح اور دشمنان دین پر غلبہ پانے کے لیے بہترین صورت ہے۔ ناظرین، یہ صورت ہر کام میں فتح اور دشمنان دین اسلام پر غلبہ پانے کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں چند روایات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ناظرین، حدیث نمبر 1، ابن سعد نے مجمع بن جعاریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس صورت کو لے کر آئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صورت آپ کو مبارک ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مبارک بات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک بات دی۔ بخاری شریف۔ ناظرین، فضائل سورۃ فتح کے بارے میں دوسری حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا، اے عمر، مجھے اس صورت کے بدلے میں کوئی اور چیز پسند نہیں جس پر سورج طلوع ہوا۔ ترمذی شریف۔ فضائل سورۃ فتح میں حدیث نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ پر سورۃ فتح نازل ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو کہ مجھے پوری دنیا سے محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورۃ فتح کی پہلی آیت انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھی۔ صحابہ نے عرض کیا، خوب، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرما دیا۔ جو آپ کے ساتھ وہ کرے گا، لیکن وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ترجمہ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کو جنت میں داخل فرمائے۔ بخاری شریف۔ ناظرین، اس سورۃ فتح کے بارے میں چوتھی حدیث کے بارے میں بتاتا چلوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے روز اپنی سواری پر سورہ الفتح کی تلاوت فرماتے دیکھا۔ بخاری شریف۔ اور سورۃ الفتح کی فضائلیت میں حدیث نمبر 5، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس سورت کو رمضان المبارک کی پہلی رات میں یاد کرے گا اسے قرآن مجید یاد ہو جائے گا۔ در منشور۔ ناظرین، سورۃ فتح کے بارے میں ہے، اگر کوئی شخص سفر پر جائے اور دوران سفر سورہ فتح کو پڑھتا جائے تو اسے سفر کے مقصد میں کامیابی ہوگی اور اس کا سفر ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہے گا اور وہ خیر و عافیت کے ساتھ واپس آئے گا۔ اگر ہوائی جہاز میں جاتا ہوا پڑھے تو وہ باخیریت سے پہنچے گا۔ اگر جس قسم کی سواری پہ یہ سورۃ فتح پڑھے گا، حفاظت اور سلامتی سے رہے گا۔ ناظرین، جس کام میں فتح مقصود ہو تو اس سورت کو 41 مرتبہ پڑھ کر اس کام کو کرنے کے لیے جائیں، انشاءاللہ کامیابی اور نصرت حاصل ہوگی۔ اس سورت کو روزانہ 3 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھنا کشادگی رزق کا ذریعہ بنے گا۔ رمضان کا چاند دیکھ کر اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنا امن و امان میں رہنے کی دلیل ہے۔
اگر کوئی شخص حج کرنے کا خواہش مند ہو لیکن حج پر جانے کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 40 دن تک اس سورت کو روزانہ پڑھے، روزانہ 11 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے حج پر جانے کے لیے اس کا بندوبست پیدا کر دے گا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو فضائل سورۃ الفتح آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، سورۃ الفتح کے بارے میں اور بہت کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، اگر حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے، لوگ آپ کے حق کھا رہے ہیں، آپ کے حق تلفی کر رہے ہیں، تو اس صورت کو کس طرح سے پڑھیں؟ تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے پر کہ حقوق پامال نہ ہونے دے گا اور اسے دشمنوں پر غالب رکھے گا اور کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ مقدمے کے روز تاریخ پر جانے سے پہلے سورۃ فتح کو ایک بار پڑھے تو جج انصاف کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے مقدمہ اس شخص کے حق میں کرے گا جو حق پر ہوگا، اور اگر اس کی حق تلفی ہو رہی ہوگی تو مقدمے میں اس صورت کی تلاوت کی بدولت کامیابی و کامرانی ہوگی۔ اگر کسی شخص کو کوئی مشکل درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ شب جمعہ میں سورۃ فتح کو قبلہ رخ ہو کر 11 مرتبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مشکل کے حل کے لیے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس کی مشکل کے حل ہونے کا سبب پیدا کرے گا اور اس عمل کو 7 شب جمعہ تک جاری رکھے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں فضائل سورۃ فتح آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ مزید صورتوں کے فضائل جاننے کے لیے، قرآن پاک کی صورتوں کے فضائل جاننے کے لیے اور مختلف وظائف کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک وظائف لائبریری کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔